الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ الحمدللہ آج ہماری سیرت کی چھٹی کلاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر اکٹھے ہونے کی توفیق دی ہے۔ ہمارے آخری لیکچر کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا کا رخ کرتے ہیں اور پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر آتے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اس کی تصدیق کرتی ہیں اور پھر ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں۔ ورقہ بن نوفل بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ وہی ناموس اکبر ہے جو موسیٰ پر اور عیسیٰ پر آیا کرتا تھا، اور اب مکہ والے آپ کو نکال دیں گے، اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ پھر ہم نے تھوڑا سا ورقہ بن نوفل کے بارے میں جانا تھا کہ وہ عیسائیت مذہب کے اوپر تھے اور عبرانی زبان کے اوپر عبور رکھتے تھے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلی وحی کا انتظار کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب پہلی وحی آتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کے اپنے گھر بتاتے ہیں، تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ از the first woman جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آتی ہے۔ نمبر سیکنڈ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں ان کے سب سے اچھے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایمان لاتے ہیں رسول اللہ کے چھوٹے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے والوں میں سے ہیں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام، آزاد کردہ غلام۔ ایک بڑا مزے کا اور ایک بڑا انٹرسٹنگ پہلو یہاں پہ نکلتا ہے اگر ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگیوں میں دیکھیں۔ رسول اللہ پر سب سے پہلے ایمان لانے والے کون لوگ ہیں؟ جو سب سے قریبی ہیں، سب سے کلوز سرکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ رسول اللہ پہ سب سے پہلے ایمان لا رہا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کے اندر ہماری شارٹ کمنگز کو ہمارا قریبی سرکل جانتا ہوتا ہے۔ ہمارے اوپر اگر کوئی شخص باہر سے آ کر آفیسر لگ جائے یا ہم کسی ایسے شخص کے سب آرڈینیٹ ہو جائیں جو باہر سے آیا ہو، تو یہ کام آسان ہے کہ یا ہمارا اپنا بیسٹ فرینڈ یا ہمارا اپنا جگری دوست یا ہمارا اپنا کولیگ جو ہے، اگر وہ تعینات ہو جائے ہمارے اوپر تو اس کو ایکسیپٹ کرنا بڑا مشکل ہے۔ اس پہ ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا قائل ہونا پڑتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ پہ سب سے پہلے ایمان لاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنا دعوت رکھی، میں نے ایسا کسی شخص کو نہیں پایا کہ میں نے اس کے سامنے جب کبھی دعوت رکھی ہو اور اس نے کوئی پس و پیش نہ کی ہو، تھوڑا سا کچھ سوچا نہ ہو، سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت دیکھیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دعوت پیش کر رہے تھے تو میرا دل یہ گواہی دے رہا تھا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، یہ بات کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، اور میں نے اس بات کی تصدیق کی۔ پھر دوسری بات، ہماری شارٹ کمنگز کا ہمارے چھوٹے بھائی کو پتہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت ایک بیٹے کی بھی تھی کہ اللہ کے نبی نے ان کی پرورش کی، اللہ کے نبی کے پاس وہ رہے، اور ایک بھائی کی بھی تھی، ایک کزن کی بھی تھی۔ ایمان لانے والوں میں ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سب سے پہلے ایمان لانے والوں۔ پھر ہماری جو گڑبڑیں ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں اس کا ہمارے نوکر کو پتہ ہوتا ہے، ہمارے غلام کو پتہ ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ پہ سب سے پہلے ایمان لانے والے ان میں سے بھی زید بن حارثہ ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگم ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک واقعہ نقل کرتے ہوتے ہیں بزرگوں کے قصوں کے اندر خواجہ ابو الحسن خارقانی کا، کہ ایک دفعہ ایک شخص ان کے گھر گیا، دروازہ ناک کیا اور کہا کہ حضرت ہیں؟ تو ان کی بیگم نے اندر سے آواز دی کہ ایک تو تم لوگوں نے حضرت حضرت کہہ کے اس کو بگاڑا ہوا ہے۔ وہ ایک دم بڑا شرمندہ سا ہوا اور مڑ کے واپس جانے لگا، تو ادھر سے حضرت شیخ بھی آ رہے تھے، ابو الحسن خارقانی صاحب۔ تو ان کو اس مرید کا چہرہ دیکھ کے یہ بات ریئلائز ہوئی کہ کچھ گڑبڑ ہے، دیر از سم تھنگ رانگ، کوئی نہ بات سنا دی ہے۔ تو انہوں نے سوچا، وعلیکم السلام،
انہوں نے سوچا کہ اب میں کیا کروں، کچھ کرنا پڑے گا کہ یہ جو لوگ آتے ہیں نا یہ ایسے آتے ہیں، تو میری دین کی خدمت کے اندر بھی جو یہ میری بیگم ہے نا یہ رکاوٹ بن رہی ہے تھوڑی، تو اس کو لگتا ہے اپنی کوئی کرامت دکھانی پڑی تھی. بڑے صوفی تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک دفعہ دن کے وقت میں بیگم بیٹھی ہوئی تھی سہیلیوں کے ساتھ، تو اوپر سے اڑ کے گئے گھر کے اوپر سے. بیگم نے دیکھا، دوستوں نے دیکھا اس کی کہ کیا ولی اللہ ہیں، ہوا میں اڑتے ہیں. تو رات کو گھر آئے تو بیگم کہتی ہے کہ اور اتنے ہوتے ہیں ولی اللہ، اس طرح کے ہوتے ہیں. آج ایک ولی گزرے تھے، بڑا نورانی چہرہ تھا، تو ایسے گھر کے اوپر سے اڑ کے گئے ہیں، اور ایک آپ ہیں. تو انہوں نے سوچا لگتا ہے بات بن گئی ہے، بیگم کو کرامت سمجھ آ گئی ہے. تو کہتے ہیں ویسے ایک بات بتاؤں، آپس کی بات اللہ کی ولی، کہ وہ جو اڑ رہا تھا نا وہ میں ہی تھا. کہتی ہیں اچھا، تبھی میں کہوں تھوڑا سا ٹیڑھا سا اڑ رہے ہیں. تو یہ تو ابو حسن خارقانی ہوں، بابا فرید ہوں، یا کوئی بھی ہوں، ہم تو ان کی پیر کی خاک برابر بھی نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں شارٹ سرکلز، ہمارے شارٹ جو قریبی لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی شارٹ کمنگز ان کو نظر آ جاتی ہیں، انہیں پتہ لگ جاتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اتنی کامل شخصیت تھی کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے ان کے قریب ترین لوگ ہیں، ان کے بھائی، ان کے چھوٹے بھائی حضرت علی کے کزن، ان کے سب سے اچھے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیگم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، اچھا ہم لوگوں نے لاسٹ لیکچرز کے اندر ڈسکس کیا تھا. سوال ایک دوبارہ سمجھ لیجئے کہ سوال یہ کیا ہے کہ رسول اللہ نے کس طرح سے دعوت پیش کی، یہی سوال ہے. ہم نے لاسٹ لیکچرز کے اندر ایک ڈسکس کیا تھا کہ جب غار حرا سے رسول اللہ آئے ہیں تو 3 آئیڈیالوجیز لے کے آئے ہیں. وہ آئیڈیالوجیز کیا کیا تھی؟ ایک یہ کہ رسول اللہ کو مالک مانو، خالق مانتے تھے مکہ والے، مالک مانو. دوسری یہ تھی کہ رسول اللہ مانو، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول مانو. تیسری یہ تھی کہ آخرت پر ایمان لاؤ کہ اس دنیا میں تم نے مرنا ہے اور آخرت میں جا کے اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. یہ 3 آئیڈیالوجیز تھیں، یہی رسول اللہ لے کے آئے اور یہی پیش کی ہیں رسول اللہ نے حضرت خدیجہ کے سامنے، حضرت ابو بکر کے سامنے، حضرت علی کے سامنے اور زید بن حارثہ کے سامنے. باقی حضرت علی تو گھر میں رہ رہے ہیں، زید بن حارثہ بھی گھر میں، خدیجہ بھی گھر میں، تو وہ تو باقی معمولات سے بھی واقف ہیں. تو یہ ایک سوال تھا، اس کا یہ جواب. خیر ہم آگے چلتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے؟ اب رسول اللہ پہ دوسری وحی آ رہی ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر میں لپٹنے والے، اے کمبل اوڑھنے والے، اٹھ اور قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور ڈراؤ. کس چیز کے لیے ڈرانا ہے؟ آخرت کے لیے، کہ آخرت کے اندر حساب دینا پڑنا ہے. ایک پوائنٹ. دوسری بات وربک فکبر، جو قم فانذر ہے یہ ہے آخرت کے اعتبار سے، آخرت کے آپ نے اٹھنا ہے، ایک دن مر جانا ہے، پھر اٹھائے جاؤ گے اور اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، اس چیز سے ڈراؤ. دوسری چیز ہے وربک فکبر، اپنے رب کو بڑا کر. رب کو بڑا کیسے کرنا ہے؟ کہ اللہ کا دیا ہوا نظام اس دنیا پہ قائم کر کے دکھاؤ، اس دنیا پہ رائج کرو، جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو فالو کرو. یہ دوسرا پوائنٹ ہے، یہ اس دنیا کے لیے. اسی سے ساری چڑ تھی ان کو بھی، قریش مکہ کو بھی، کفار مکہ کو یہی چڑ تھی کہ ہم نے رب ہمارا کے اندر بھی پڑھا اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ کہتے تھے باقی باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، لیکن یہ جو 2 باتیں آپ کرتے ہیں نا کہ رب ماننے والی اور یہ جو مٹی ہو جائیں گے پھر مٹی سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہیں. اب آتی ہے تیسری آیت، تیسری وحی وہ آ رہی ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہی مزمل کا ورڈ یوز کیا گیا کہ اے چادر میں لپٹنے والے، اے کمبل اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، راتوں کو کھڑے ہو، قیام کرو. نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا آدھی سے کچھ کم رات یا کچھ زیادہ رات. کیا کرو کھڑے ہو کے؟ قرآن کو پڑھو. ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. اس کا عام ترجمہ ہم کرتے ہیں
لیکن عبداللہ یوسف علی صاحب اپنے ترجمے کے اندر اس کا ترجمہ کرتے ہیں ٹو ریسائٹ ود میلوڈی، میلوڈیس وائس، کہ ایک ترنم کے ساتھ پڑھو. یہ ترجمہ بھی اس کا سمجھ میں آتا ہے کہ جب رات کو کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور، اللہ کے سامنے، اور کلام پڑھیں گے. اس بات کی تو گواہی قرآن نے دے دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ کھڑے ہو رہے ہیں رات کو، تہجد پڑھ رہے ہیں. اچھا، کلام اللہ کا سب سے اچھا ماحول قرآن کو پڑھنے کا نماز میں ہے. نماز کا بہترین وقت ہے تہجد کی نماز، جب آپ کی اللہ کے ساتھ تنہائی میسر آتی ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ ایک تعلق بنتا ہے آپ کا، وہ وقت ہے. اس میں کلام اللہ کو پڑھو، پھر ترتیل سے پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، یا پھر اگر ہم وہی کہیں ترنم کے ساتھ پڑھو، ریسائٹ ود اے میلوڈیس وائس، کہ ایک آپ کی آواز میں ایک ہم پڑھ رہے ہیں والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ٹھیک ہے. ایک ہم پڑھ رہے ہیں والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. مزہ آتا ہے نا. عادت بھی ہوتی ہے نا، عام عادت بھی، کہ گنگنانے کے اندر ایک مزہ آ رہا ہوتا ہے. آپ کی آواز اچھی ہے یا نہیں ہے، ہمیں ہماری آواز پسند ہے یا نہیں، لیکن وہ ایمی ہلکا سا سر لگانے میں ایک بڑا مزہ آتا ہے. پھر وہی تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنے. پھر ایک اور بڑا مزہ کا پہلو نکلتا ہے اس میں، کہ جب ہم کنیکشن بلڈ کرنا ہوتا ہے. ایک تو کنیکشن بلڈ کرنے کا وے ہے کہ فیس ٹو فیس آپ سامنے بیٹھے ہو اور کسی کے ساتھ بات چیت کر رہے ہو، کسی سے ملاقات کر رہے ہو. پھر فون نے بڑی آسانی کر دی، آپ فون پہ بھی رابطے میں ہوتے ہو، تو ایک احساس آپ کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے کہ آپ ایک کنیکشن کے اندر ہو کسی کے ساتھ. پھر وہ چیٹس آ گئی، چیٹنگ کے اندر آ گیا. پھر ایک ہوتا ہے خط. ہم موویز کے اندر دیکھتے ہیں کہ انگلش موویز میں بھی ہے، ویسے بھی موویز کے اندر ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جب خط پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو آپ کو تصویر دکھائی جا رہی ہوتی ہے اس شخص کی جس نے جو خط پڑھ رہا ہے، اور آواز اس شخص کی آ رہی ہوتی ہے جس نے خط لکھا ہوتا ہے. ایک کنیکشن بلڈ ہو رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کنیکشن بلڈ کرو. اب یہ کنیکشن کیوں بلڈ کرنا ہے؟ قریش مکہ کی طرف سے ریپڈ فائرز ہو رہے ہیں. وہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ بھی غلط ہے، نہیں یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، ایسے بھی نہیں کرنا، ایسے بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ تم نہیں مانتے، یہ تمہاری بات ہم نہیں مانتے، اس طرف جانا نہیں ہے. تو رسول اللہ ہٹ تو ہوتے تھے، کہیں نہ کہیں لگتی تو تھی کہ یار یہ تھوڑے سے لوگ میرے ساتھ ہیں اور یہ باقی سارے جو ہیں یہ میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں. اب آیت نازل ہو رہی ہے. اچھا، اب 3 سال تک، 3 سال کے اندر جو ہیں رسول اللہ نے مین ٹو مین جا کے دعوت دی ہے، خلم کھلا دعوت نہیں دی، ٹھیک ہے. اس میں ایک بڑا رول پلے کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. جو 10 عشرہ مبشرہ صحابی ہیں ان میں سے 6 صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پہ ایمان لائے ہیں، ٹھیک ہے. ایک تو حضرت ابو بکر خود ہو گئے 7، ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، حضرت عمر بعد میں ایمان لائے ہیں، تو 8. پیچھے 2 صحابہ بچ جاتے ہیں. اب عشرہ مبشرہ صحابہ کون کون سے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کون رہ گیا؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہیں سعید بن زید، وہی ہیں جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہیں. اب یہ 10 عشرہ مبشرہ صحابی. اب یہ جو 10 صحابہ ہیں یہ انٹلیکچوئل صحابی تھے اور انفلوئنشلز بھی تھے. پھر آپ نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی بھی ایسی تھی کہ انہوں نے انفلوئنس کیا، ان کو جا کے بتایا، انہوں نے دیکھا، چھان بین کی کہ کون کون سے لوگ ہیں جو شریف النفس ہیں، ٹھیک ہے، سلیم الفطرت ہیں، وہ بات کو قبول کریں گے، بات کو لیں گے، بات کو سمجھیں گے. انٹلیکچوئل ہیں، وہ بات کو ایسے جانے نہیں دیں گے، اس کے اوپر سوچیں گے اور پھر وہ آئیں گے. اب یہ لوگ جو ہیں یہ شروع میں ایمان لانے والے ہیں. پھر غلاموں میں وہ لوگ موجود ہیں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ لوگ ایمان لا رہے ہیں. اب یہ پہلے 3 سال ہیں دعوت کے، ٹھیک ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ خبردار کرو اب اپنے قریبیوں کو، اپنے قریبیوں کو جا کے بتاؤ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو کہتے ہیں، علی ادھر آؤ. علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بھائی کی حیثیت ہے، کزن کی حیثیت ہے، گھر میں رہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں علی ایسا کرو، خاندان کے لیے نا ایک دعوت ارینج کرو. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دعوت ارینج کرتے ہیں، سارے خاندان والے آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد کھڑے ہو کے بات کرنے لگتے ہیں تو ابو لہب شور مچا دیتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات نہیں کرنے دیتا.
پلان فلاپ ہو جاتا ہے. کچھ وقت پھر گزرتا ہے تو 2 ہفتے گزرتے ہیں, 3 ہفتے گزرتے ہیں, رسول اللہ پھر حضرت علی کو کہتے ہیں, حضرت علی جاؤ یار دعوت ارینج کرو دوبارہ. علی پھر دعوت ارینج کرتے ہیں, سب کو اکٹھا کرتے ہیں, سارے دوبارہ آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ اب دوسری دفعہ بھی کھانا کھا لیا نا, کوئی شرم آ گئی کہ یار 2 بار ہی کھانا کھا لیا, ان کوئی گال بھی سن لی. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بات رکھتے ہیں ان کے سامنے, اور وہاں پہ حضرت علی جو ہے نا وہ کوئی بھی جواب نہیں آتا, کوئی نہیں اٹھتا کہ میں اس بات پہ ایمان لاتا ہوں. حضرت علی ادھر سب کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں میں ایمان لاتا ہوں. اس پہ رسول اللہ کا مذاق بھی اڑاتے ہیں یہ کہ یہ ینگ لڑکا جو ہے یہ ایمان لا رہا ہے اور کوئی لے کے نہیں آیا. ٹین ایجز کے اندر تھے, ینگ ہیں ابھی بالکل. اب ادھر رسول اللہ بات کیا کرتے ہیں؟ رسول اللہ بات کرتے ہیں کہ اے میرے لوگوں, اے میرے خاندان کے لوگوں, میں دعوت رکھ رہا ہوں تم لوگوں کے سامنے. اگر میں جھوٹ بولنا ہوتا میں تم لوگوں سے کبھی جھوٹ نہ بولتا, تم لوگ میرے اپنے ہو. اگر میں نے دھوکہ دینا ہوتا تو میں تم لوگوں کو کبھی دھوکہ نہ دیتا, کیونکہ تم لوگ میرے اپنے ہو. میں اللہ کا رسول ہوں, مجھے اللہ نے رسول بنایا ہے. اللہ کو مالک مانو اور آخرت پہ یقین رکھو. تم سب مر جاؤ گے اور اللہ کے سامنے پیش ہوگے, اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے. یہ پیغام رکھتے ہیں, وہ ماننے سے انکار کرتے ہیں. اب آیت نازل ہوتی ہے فاصدع بما تعمر, کھلم کھلا فاصدع بما تعمر واعرض عن المشرکین, کہ جاؤ اب دعوت دو, کھلم کھلا دعوت دو, اور ان مشرکین کی باتوں کا کوئی اثر نہ لو, ان سے اعراض کرو, جانے دو. واعرض عن المشرکین. اب مکہ کے اندر ایک روایت تھی کہ جب کوئی امپورٹنٹ بات کرنی ہوتی تھی تو کسی اونچے مقام پہ کھڑے ہوتے تھے اور آواز لگاتے تھے, کپڑے پھاڑتا تھا وہ بندہ اور آواز لگاتا تھا یا صباح, ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک اونچے مقام پہ چڑھے اور وہ جہالت والا طریقہ نہیں اپنایا کہ کپڑے پھاڑے, صرف آواز لگائی یا صباح, ہائے وہ دن جو آنے والا ہے, یا صباح, ہائے وہ صبح جو آنے والی. لوگ اکٹھے ہو گئے, میں نے کہا دیکھو یہ جو میں کلام لے کے آیا ہوں نا یہ اللہ کا کلام ہے, میں اللہ کا رسول ہوں, مجھے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا تم لوگوں کی طرف, اور تم سب نے ایک دن مٹی ہو جانا ہے, تم سب نے ایک دن مر جانا ہے. ادھر ابو لہب بولتا ہے تبت لکا یا محمد, تو نے اس لیے ہمیں اکٹھا کیا تھا, اس بات کے لیے ہمیں اکٹھا کیا تھا. قرآن جواب دیتا ہے اس کا, تبت یدا ابی لہب وتب, محمد کے کیوں ٹوٹے ہاتھ, ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ یہ تبت لقا جو ہے نا یہ ہماری زبان میں ہے کہ اے ٹوٹ پینیا, اگر ہم اپنی زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو یہ اس کا یہ مطلب بنتا ہے. خیر یہاں پہ یہ والی ساری کنڈیشنز ہوتی ہیں. اب یہاں پہ کریکٹرز کو سمجھیے. کچھ لوگ ہیں جو کھلم کھلا آ کے جو ہے نا وہ کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نگیٹ کر رہے ہیں, ابو لہب ہو گیا. کچھ لوگ ہیں جو اندر اندر کچھ اور ہیں, اوپر کچھ اور بن رہے ہیں. رسول اللہ کے پاس آتے ہیں کچھ اور باتیں ہیں, رسول اللہ کی صحبت سے جاتے ہیں کوئی اور باتیں. کچھ لوگ ہیں جو شروع سے انکاری ہیں کہ نہیں کوئی نہیں ہے. کچھ لوگ اس طرح کے ہیں جو ابھی اس کو سیریس نہیں لے رہے کہ ابھی تو وہی غلام لوگ جو ہے نا ساتھ ہے محمد کے, کوئی اتنی بڑی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں, کچھ عرصہ رہے گا پھر ٹھیک ہو جائے گا. اب کیا ہوتا ہے, تو مجھے حنزلہ قرآن دینا یہاں سے. سورہ مدثر میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت نمبر ہے سورۃ مدثر کی 'انہ فکر وقدر', اس نے فکر کیا اور تجویز کی. اب ایک پرسنالٹی کا ڈسکشن ہو رہی ہے. ولید بن مغیرہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا. آیت نمبر ہے
آیت نمبر 18 سورہ مدثر، سورت نمبر 74۔ ولید بن مغیرہ آتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور آگے رسول اللہ کو کہا کرتا تھا کہ آپ نا اچھے آدمی ہیں، باتیں بھی بڑی اچھی کرتے ہیں، لیکن آپ تھوڑے سے ریجڈ زیادہ ہیں، اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتے، اپنی بات کے اوپر قائم ہیں، تو تھوڑی سی فلیکسیبلٹی لے کے آئیں اپنے اندر، اپنی پرسنالٹی کے اندر۔ اب یہ آ کے رسول اللہ کو یہ باتیں کر رہا ہے، قرآن اس کا نقشہ کھینچتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، انہ فکر وقدر، اس نے فکر کیا اور تجویز کی، آگے مفت مشورے دے رہا ہے، آگے ملتا ہے۔ اچھا اس کی پرسنالٹی کو تھوڑا سا سمجھیے، یہ تھا مکہ کا اکلوتا بیٹا تھا اپنے باپ کا، باپ مر گیا تھا تو بڑی جائیداد چھوڑ کے مرا تھا، تو بڑا امیر تھا، تو وہ کہتے ہیں نا پنجابی کے اندر، سورہ مدثر آیت نمبر 17، سورت نمبر 74، پیج نمبر 798۔ اچھا تو بہت ساری جائیداد مل گیا تھا، وہ پھر پنجابی کے اندر ہمارے کہتے ہوتے ہیں نا، جدے گھر دانے اودے کملے بھی سے آنے، تو یہ تھا تھوڑا انٹلیکچوئل مائنڈ سیٹ کا تھا، بات کرنی اس کو آتی تھی، اچھی طرح باتیں کرتا تھا، فرینک مزاج کا تھا، طبیعت اس کی طرح اچھی تھی، تو لوگوں سے باتیں کرنی اس کو آتی تھی، اپنی بات منوانی اس کو آتی تھی، تو وہی تھا، لوگ اس کے پاس جا کے مشورے بھی کرتے تھے۔ اب یہ آ کے رسول اللہ کو بھی آ کے نا مفت مشورے دے رہا ہے، انہ فکر وقدر، اس نے فکر کیا اور تجویز کی، فقتل کیف قدر، یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی، ثم قتل کیف قدر، پھر مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی، ثم نظر، پھر تامل کیا۔ اب ایکسپریشن نوٹ کروا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تھوڑا سا وقفہ نہیں لیتے، بات سن رہا ہے رسول اللہ کی، سوچ رہا ہے اس پہ، ایک ایکسپریشن دے رہا ہے۔ ثم عبس وبصر، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑ لیا، اچھا یہ بات ہے۔ پھر آگے دیکھیں، کہہ رہا ہے ثم ادبر واستکبر، پھر پشت پھیر کر چلا اور قبول حق سے غرور کیا، چلا گیا لیکن حق کو قبول نہیں کیا، بات سن کے گیا ہے، حق قبول نہیں کیا۔ فقال ان هذا الا سحر یؤثر، پھر کہنے لگا یہ تو جادو ہے جو اگلوں سے متصل ہوا ہے، ان هذا الا قول البشر، یہ ایک بشر کا کلام ہے۔ اب ایک اور بڑے مزے کی انہوں نے نا اسٹریٹجی اپنائی، جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا وہ باز تو آ نہیں رہے ہیں، جو یہ لوگ منع کر رہے ہیں، یہ ابو طالب کے پاس جا کے بھی منع کر چکے ہیں، ہم پہلے دیکھے تھے کہ رسول اللہ انہوں نے پیش کی تھی کہ بادشاہت لے لیں، امیری چاہتے ہیں امیری لے لیں، دولت چاہتے ہیں دولت لے لیں، اچھی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں کر لیں، رسول اللہ کسی بات پہ نہیں آ رہے۔ تو اب یہ دیکھ رہے ہیں نا، اب یہ تجویز کر رہے ہیں کہ یار حج قریب آ رہا ہے، اب لوگوں نے اکٹھے ہونا ہے اور رسول اللہ نے یہ موقع جانے نہیں دینا ہاتھ سے، رسول اللہ اپنی دعوت رکھیں گے، تو کیسے روکا جائے؟ تو پہلے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یار یہ تو مجنون ہے، ابھی اس نے کہا نا وہ تو جنون ہے، جادو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں، یہ جو تھے نا یہ جایا کرتے تھے غار حرا میں، جاتے تھے بڑی ریاضتیں کرتے تھے، تو ان کو اوپر کوئی اثر ہو گیا، کوئی آسیب ہو گیا، تو ان کو زیادہ سیریس نہ لیں۔ لیکن پھر اپنے اندر یہ بات بھی ان کو ریئلائز کرتے تھے کہ یار یہ بات تو صحیح نہیں ہے، وہ تو چنگا بھلا ہے، اور یہ بات مانتے تھے۔ پھر دوسری بات لے کے آتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا شاعر ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں، بڑا اچھا کلام کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس بھی ان کے اپنے پاس اس کا کاؤنٹر موجود تھا کہ یہ لوگ جانتے تھے کہ ایک ایسا شخص جس نے بچپن سے نہ کچھ پڑھا ہے نہ کچھ لکھا ہے، جو اپنا لکھا ہوا نام بھی نہیں پڑھ سکتا، ایک دم اچانک سے آتا ہے اور شاعری کرنا شروع کر دیتا ہے، اتنی کمال کی بقول ان کے۔ تو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے معاملات کہ یار کیا ہے، مطلب ایک تو پہلے خود کہتے ہیں کہ شاعر ہے، اور پھر اس کا کاؤنٹر بھی خود ہی پیش کر دیتے ہیں، خود سمجھ نہیں آ رہی یار کریں کیا، کریں تو کریں کیا، شاعر بھی نہیں ہے پر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ایک دم سے وہ جو شاعری کرنا شروع کر دی ہے، یہ پھر یہ رسول اللہ کے پاس آتے تھے اور رسول اللہ کہتے تھے اچھا آپ کوئی معجزہ دکھا دیں، وہ معجزہ تو اللہ نے دکھانا نہیں تھا، معجزہ تو اللہ نے رسول اللہ کو یہ کلام اللہ دیا تھا، رسول اللہ یہ کلام پیش کر دیتے تھے، اس کے آگے بھی وہ جواب نہیں دے پاتے تھے، کوئی بات نہیں کر پاتے تھے، تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھائی شاعر ہے، لیکن اس کا بھی ان کے پاس کاؤنٹر موجود تھا کہ بھائی ایسا شخص جس نے کبھی اپنا نام بھی نہ پڑھا ہو، وہ ایک دم سے آ کے شاعری کرتے تو خود ایک معجزہ ہے، وہ اس بات کو مانتے بھی تھے۔ پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا یہ نا قصے ہیں، قصے کہانیاں، اور رسول اللہ جو ہے نا، محمد جو ہے نا، یہ بہت بڑا قصہ گو ہے، بہت اچھے قصے سنانے والا ہے، وہ
قصے سناتے ہیں, بڑا مزہ آتا ہے نا, ایک لطف آتا ہے. تو وہ ہمارے بھی ایک استاد تھے, وہ بات سناتے تھے, جب بات کرتے تھے ہمیں لگتا تھا ہم اس کیفیت میں پہنچ گئے, وہاں پہ پہنچ گئے, سامنے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. اتنا اچھا ان کا انداز بیان تھا, قصہ اتنا اچھا سناتے تھے. تو وہ اب انہوں نے رسول اللہ پہ یہ الزام لگانا شروع کر دیے کہ یار یہ قصے سناتا ہے, اتنی کوئی بڑی بات نہیں. اور وہ جو مزہ آتا ہے نا, وہ جو اثر ہوتا ہے آپ کے اوپر, ایک کیفیت طاری ہوتی ہے وہ قصے کی وجہ سے. دیکھیں قصے سناتے ہیں آپ کو, اچھی کہانیاں کوئی پیش کرے تو آپ کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے, آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے. تو یہ کلام اللہ نہیں ہے, اللہ کا کلام نہیں ہے. ان کی ساری کوششیں اس کو ڈینائی کرنے پہ تھیں کہ یہ قرآن جو ہے نا یہ لوگوں کے دلوں میں نہ آ جائے, اس کے اوپر لوگ نہ آ جائیں. اچھا اب یہ ساری کیفیات بن رہی ہیں, یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, کس لیے ہو رہا ہے؟ رسول اللہ کو ڈیفیم کریں, رسول اللہ کو دبائیں. ولید بن مغیرہ, ٹھیک ہے, ایک اور شخص کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے. وہ شخص تھا, اس نے آگے نا یہ کہنا شروع کر دیا کہ یار ایسا کلام تو میں بھی پیش کر سکتا ہوں, ایسا کلام تو میں بھی پیش کر سکتا ہوں. پیش نہیں کسی نے کیا. جب یہ کہنا شروع کیا, اب اس کی دیکھا دیکھی اور لوگ بھی کہنا شروع ہو گئے کہ یار یہ کلام تو ہم بھی پیش کر سکتے ہیں, ایسا کلام تو ہم بھی پیش کر سکتے ہیں. اب ایک بات نوٹ کیجئے, ایک آدھا شخص کہہ رہا ہو نا کہ یار یہ کلام ہم بھی پیش کر سکتے ہیں, تو آپ اس سے فوراً سوال کر سکتے ہیں کہ ہاں بھی چلو کرو پیش. لیکن ہر کوئی یہ کہنا شروع کر دیا تو وہ اس چیز کی اتھینٹسٹی اور اس چیز کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, اور کوئی پیش بھی نہیں کر رہا ہوتا, نہ کسی نے پیش کیا. خیر وقت گزرتا رہا. اب باقی حربیں انہوں نے کیا اپنائے؟ ان حربوں میں تو یہ لوگ لگے رہے. ایک طرف اب یہ کریکٹرز کو سمجھیے, ایک طرف ابو لہب اور ابو جہل کا کریکٹر ہے, جو کر رہے ہیں رسول اللہ کے اوپر ڈائریکٹ کر رہے ہیں, گلے کے اندر پھندے بھی ڈال رہے ہیں, ٹھیک ہے. رسول اللہ سجدے میں جاتے ہیں تو اوپر اوجڑی بھی پھینک دیتے ہیں. جب رسول اللہ گھر سے نکلتے ہیں تو گھر کے باہر کانٹے بھی بچھا دیتے ہیں کہ کہیں اندھیرے میں نکلے گا تو پیروں میں چبھیں. ہر طرح کی تکلیف پہنچا رہے ہیں. اس طرح کی چھوٹی موٹی کوئی بڑی تکلیف دے نہیں سکتے ہیں کیونکہ پیچھے قبیلہ ہے. ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں پورا سٹرکچر, ابو طالب پیچھے سٹینڈ کر رہے ہیں, بنو ہاشم پورا قبیلہ پیچھے سٹینڈ کر رہا ہے, تو ویسے ڈائریکٹ تو کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں. تو یہ اپنے چچے ہیں ابو لہب ابو جہل جو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں. دوسری طرف یہ ولید بن مغیرہ ہے, وہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں رسول اللہ کے ساتھ. ایک آتا ہے وہ ڈائریکٹ آگے حملہ کرتا ہے, دوسرا آتا ہے بڑے پیار سے سمجھاتا ہے کہ یار دیکھو تم باتیں جتنی کرتے ہو نا بڑی اچھی ہیں, پر تھوڑی سی فلیکسیبلٹی لے آؤ, تھوڑی سی نا لچک لے کے آؤ اپنے اندر. یار دیکھو میں نا تمہارا ہمدرد ہوں, میں تمہارے ساتھ بڑا مخلص ہوں, تو تم کن کاموں میں پڑ گئے ہو یار, تھوڑا سا لے کے آؤ اپنے پاس. تو نا میں جا کے قریش سے بات کرتا ہوں, تم اگر تھوڑی نرمی کرو گے تو امید ہے کہ وہ لوگ بھی کچھ نرم ہو جائیں گے اور تمہاری کچھ باتیں لے لیں گے, کچھ باتیں مان لیں گے. اب وہ یہ ساری باتیں کر رہا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی وہ جاتا ہے, اب ڈیفینیٹ ہے ایک بندے کو آگے ایک بندہ بار بار یہ بات کر رہا ہے, اور دوسری طرف سے پریشر بھی بہت ہے, منع بار بار کہہ رہے ہیں یار یہ غلط ہے غلط ہے غلط ہے, ہم مانتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو بندہ تھوڑا سا سوچ کے اندر تو آتا ہے, جیسے ہی سوچنے آتا ہے اللہ تعالیٰ فوراً منع کرتے ہیں, خبردار ان کی باتوں کو سوچنا بھی نہیں ہے. وہ جو لوگ میں نے دیے نا تمہیں, وہ تھوڑے سے ساتھی جو دیے ہیں نا مخلص ساتھی, ان پہ قناعت کرو. وہ جو ہر وقت مجھے یاد کرتے ہیں نا, میرا ذکر کرتے ہیں نا, ان کے ساتھ رہو, اٹیچ رہو, ان کی باتوں میں نہ ہو, ان کی فضول باتوں کے اوپر دھیان نہ دو. وقت گزرتا جا رہا ہے, یہ بھی ہے. رسول اللہ پیچھے نہیں ہٹ رہے, اپنے مقصد کے اوپر فارم ہے. اب کیا کیا جاتا ہے, آج کے دور میں بھی وہ کیا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھیوں کو ایذائی پہنچائی جاتی ہے, تکلیف دی جاتی ہے, آپ کو ایموشنلی توڑنے کے لیے آپ کے دوستوں کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں. وہ موویز کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, وہ ہیرو کے اوپر گن کی ہوتی ہے, ہیرو کہہ رہا تھا مجھے گولی مار دو, وہ ساتھ ہی ہیرو کے دوست پہ کر دیتے ہیں, تو ہیرو نرم پڑ جاتا ہے. تو بالکل کیا ہوتا ہے کہ سلمان نے ایک اچھی طرف رخ پھیر دیا, میرا ذہن ایک دم کھل گیا اس پہ, کہ ہمارے جو اس کے سب آرڈینیٹس ہوتے ہیں نا, ان کو ہٹ کرتے ہیں. ان کو ہٹ کرتے ہیں, کیا ہوتا ہے, پارٹی خالی ہو جاتی ہے, نیچے والے ساتھی. اچھا جی, ڈاکٹر لقمان خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو سائیکالوجیکل ٹرم میں پرائمری سپورٹ گروپ کہتے ہیں. اس کو توڑا جاتا ہے, اس کو ختم کیا جاتا ہے, تو تاکہ آپ کا جو وہ فرم بلیف بنا ہوا ہے نا وہ تھوڑا سا ڈگمگائے. آپ اپنے مقصد کے اوپر جتنے فرم ہو کے چل رہے ہو, آپ اس سے ذرا پیچھے ہٹنے کی کوشش کرو. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ بھی یہ کیا جا رہا ہے. کچھ تو اسٹرانگ لوگ ہیں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے, عبد الرحمن بن عوف جیسے, عثمان بن عفان جیسے, لیکن کچھ لوگ کمزور بھی ہیں, خباب بن ارد جیسے, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے. اب بلال کو تپتی دھوپ کے اندر, صحرائی دھوپ کے اندر لوہے کا لباس بنا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے, دھوپ کے اوپر لٹا کے اوپر پتھر رکھ دیے جاتے ہیں.
گلے کے اندر رسی ڈال کے پتھریلی زمین کے اوپر گھسیٹا جاتا ہے. خباب بن ارد کو کوئلوں کے اوپر لٹایا جاتا ہے. ان کی چربی کے پگھلنے سے وہ کوئلے ٹھنڈے ہوتے ہیں. بھاگے بھاگے آتے ہیں رسول اللہ کے پاس, یا رسول اللہ, اور ان کے لیے بد دعا کریں, ان کے اوپر عذاب آئے. رسول اللہ کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. نظر بن حارث نے, ہاں ٹھیک ہو گیا, وہ نام میرے ذہن سے نکل رہا تھا. تو شکریہ جنہوں نے بھی آن لائن میں یہ دیا ہے لقمہ. اچھا ہم کہاں تھے؟ ہاں رسول اللہ کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو خباب بن ارد بھاگے بھاگے آ رہے ہیں, کمر ابھی وہ کوئلوں پہ لٹا کے اٹھایا تھا. عجیب حالت ہے, کیفیت عجیب ہے. آگے رسول اللہ کو بتا رہے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے لیے بد دعا کریں. تکلیف ہوگی نا, بس ہوگی یار, کیا میرا حال کیا ہے. رسول اللہ سیدھے ہو کے بیٹھتے ہیں, چہرہ ایک دم لال ہوتا ہے. کہتے ہیں تم لوگوں سے جو پہلے لوگ گزرے ہیں نا, ان کو آریوں سے زندہوں کو درمیان سے کاٹ دیا جاتا تھا. زندہ شخص کیا گوشت لوہے کی کنگھیوں سے نوچا جاتا تھا. سورۃ عنکبوت کے اندر آتا ہے نا, الف لام میم حسب الناس ان یترکوا. تم نے کیا سمجھ لیا ہے؟ تم کہہ دو کہ ایمان لے آئے تو مان لیا جائے گا, ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا, اللہ چیک نہیں کرے گا. ان کو پکایا گیا تھا, کندن بنایا گیا تھا. اچھا ان لوگوں کو ایسے کیا جا رہا ہے جو کمزور لوگ ہیں, جو ذرا اسٹرانگ لوگ ہیں لیکن نوجوان ہیں, ہولڈ نہیں رکھتے, ابھی ان قبیلوں کے سردار نہیں ہیں, تو ان کے سردار ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ عبد الرحمن بن عوف, سعد بن ابی وقاص رسول اللہ کے پاس آتے ہیں, یا رسول اللہ معاملہ خراب ہو گیا. معاملہ کیا خراب ہوا ہے؟ ماں نے بھوک ہڑتال کر لی ہے. ماں کہہ رہی ہے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک سعد جو ہے وہ اپنے آبائی دین کے اوپر واپس نہیں آتا ہے. یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ ایموشنلی ہرٹ کیا جا رہا ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو. اور کون ہے؟ ایک شخص یاد آ گیا, ایک صحابی یاد آ گیا. ہم نوجوانوں کے لیے وہ بڑی موٹیویشن کا پہلو ہے. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر کبیرہ. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جوڑا سل کے آتا تھا شام سے, ایک جوڑا سل کے آتا تھا فارس سے. ایسا شہزادہ تھا عرب کا, خوشبوئیں لگاتا تھا, تو جب گزرتا تھا تو وہ گلی مہک جاتی تھی, سب کو پتہ لگتا تھا ادھر سے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر کے گیا. واپس جاتے ہیں, چچا کو پتہ لگ جاتا ہے محمد پہ ایمان لے آئے. ہاں تو محمد پہ ایمان لے آئے ہو؟ جی چچا محمد پہ ایمان لے آئے. چھوڑ دو اس کا رستہ. چچا وہ رستہ تو نہیں چھوڑ سکتا, اس رستے سے تو نہیں منہ پھیر سکتا. کیوں نہیں پھیر سکتے؟ حق کیا, میں نہیں پیچھے ہٹوں گا, میں تو اس رستے پہ ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے پھر نکل جاؤ اس گھر سے, یہ باپ تمہارے باپ کا گھر ہے, تمہارے مشرک باپ کا گھر ہے. باپ کی ان کی ڈیتھ ہو گئی ہوتی ہے, چچا کے انڈر سپرویژن ہوتے ہیں, تو قبائلی نظام ہے, نکل جو گھر سے. ٹھیک ہے, گھر سے نکلنے لگتے ہیں. تو ابھی گھر سے نکلنے لگے ہیں تو کہتے ہیں یہ جو کپڑے تم نے پہنے ہیں نا, یہ بھی اسی مشرک باپ کے اتار دو. یہ کپڑے بھی اتار دیتے ہیں, ایک ٹاٹ کا بورا پہن کے نکلتے ہیں. جسٹ امیجن کریں اس شخص کی پرسنالٹی. تو رسول اللہ کے ساتھ بھی تو ان کی دیکھیں نا محبت, بیٹوں کی طرح پالا ہے ان کو, اور وہ رہا ہے, وہ پورا سپورٹ رہا ہے ان کا. آپ ہسٹوریکلی اگر ہم دیکھیں کتابوں کے اندر بھی ہمیں ملتا نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا احادیث کے اندر بھی ہم دیکھیں تو ہمیں وہ ملتا نہیں ہے ایمان کا ان کے واقعہ. تو اس کو اس لیے وہ مبہم چھوڑا گیا ہے, تو وہ کسی وجہ سے چھوڑا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پردہ رکھا ہے, ٹھیک ہے. تو اب وہ پردہ رکھا گیا تو کسی وجہ سے رکھا گیا, ہمیں اس کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اور معاملہ اللہ تعالیٰ بہتر معاملہ فرمانے والے ہیں, اللہ بہترین معاملہ فرمائیں گے انشاءاللہ. بالکل تھی, بالکل تھی. حضرت علی کے ایمان کو, حضرت جعفر کے ایمان کو, جعفر کو تو خود لے کے آئے ہیں, ٹھیک ہے, حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود لے کے آئے ہیں. سپورٹ تھی, اپنے بیٹوں کو سپورٹ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ.
ٹھیک ہے، اس بات کو ماننا پڑے گا. خیر ہم آگے چلتے ہیں. تو اب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو ذرا دیکھیں تو صحیح. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر. اللہ ہم لوگوں کے لیے موٹیویشن کا پہلو ہے. مصعب بن عمیر کو کہا ہے کہ کپڑے بھی اتار دو. یہ کپڑے بھی جو ہے نا، یہ تمہارے مشرک باپ کے ہیں، مشرک باپ نے دیے تھے. کپڑے بھی اتارتے ہیں، ٹاٹ کے لباس میں نکلتے ہیں باہر. آپ نوٹ کریں، پہلے جو لوگ کہتے ہوں گے کہ مصعب گزر کے جاتے ہوں گے تو وہ دور سے کہتے ہوں گے یار یہ وہی مصعب بن عمیر ہے، یہ ہے نا وہ جو بڑی اچھی خوشبو لگاتا ہے، یہ ہے مصعب بن عمیر. یار اس کے کرتے دیکھو، اس کے کپڑے دیکھو، وہ فارس سے آ رہے ہیں، وہ شام سے آ رہے ہیں. اور آج وہی لوگ ہوں گے اور یہ مصعب ہے، یہ مصعب جا رہا ہے. کیا ہوگی کیفیت، دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ آج ادھر دو بندے بیٹھ کے ہمارے اوپر بات کر دیں نا، اندر سے چیڑ پھاڑ ہو جاتی ہے، شیر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں دکھی دکھی، تکلیف ہی بڑی ہوتی ہے. ادھر مصعب بن عمیر ہے، سارا مکہ ہے اس کو جانتا ہے، ایک اس کی ریپو ہے، بلڈنگ ہے، ایک اس کا اندر سے بنا ہوا ہے، ایک لوگوں کے دماغ اس کی امیج ہے، ایک بڑا مصعب بن عمیر ہے یار، ایسے لباس پہنتا ہے، ایسی خوشبو پہنتا ہے، ایسا خوش شکل ہے. اور ابھی وہی مصعب بن عمیر ٹاٹ کے کپڑوں میں آ رہا ہے. پھر یہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجیں گے مدینہ قرآن پڑھانے، اور یہ مشہور ہوں گے مقری سے. پھر یہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آتے ہیں، احد کا میدان ہے، 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابی آتے ہیں اور آگے فرماتے ہیں کہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک ساتھی ہے ہمارا، اس کے پاس جو چادر ہے نا، جس نے اس شہید کو اسی کے کپڑوں میں دفنایا جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے اس نے ایک ہی چادر چھوٹی سی پہنی ہوئی تھی، تو اس سے جب اس کا چہرہ ڈھکتے ہیں تو اس کے پیر ننگے ہو جاتے ہیں، اس کے پیر ڈھکتے ہیں تو اس کے چہرہ ننگا ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ بتائیں کیا کریں؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کا چہرہ ڈھک دو اور اس کے جو پاؤں ہیں نا ان پہ گھاس ڈال دو. یہ ساتھی کون تھا؟ یہ صحابی کون تھا؟ یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اب مجھے بتائیے کہ کیا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب ہوئے یا وہ ناکام ہو گئے؟ سارا کچھ چھوڑا تھا اس دنیا کا، سمجھ آ گئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن لوگوں کی ٹریننگ کی ہے ان کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ اس دنیا میں ملنا کچھ نہیں ہے، یہ دنیا ہے کچھ نہیں، متاع غرور ہے، ختم ہو جانی ہے، ہم نے چلا جانا ہے. تو یہاں پہ ہم چھوڑتے ہیں تھوڑا سا سسپینس. انشاءاللہ آپ سے ملیں گے اگلی کلاس کے اندر. جو حق بیان ہوا ہے وہ اللہ کا تھا، آج بھی اللہ کا ہے، کل بھی اللہ کا تھا. جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ میری تھیں، اللہ مجھے معاف فرمائے.